بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا یہ سبق نمبر 82 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی جماعت، جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ باب ما جاء فی فضل الصف الاول، پہلی صف کی فضیلت کا بیان۔ باب ما جاء فی اقامت الصفوف، صفوں کو درست کرنے کی فضیلت کا بیان یا اس کا اہتمام کرنے کا بیان۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں کہ اذان سن کر جماعت میں شرکت نہ کرنے کی وعید تھی، ایک مسجد میں ایک نماز کے لیے دوسری جماعت کرنے کا بیان، فوائد اور عصری تطبیقات تھیں، اور اس میں یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کو بجماعت ادا کرنے کی فضیلت، صف اول کی فضیلت اور صفوں کا اہتمام، احادیث کے فوائد اور حکمتیں اور عصری تطبیقات ہوں گی۔ سب سے پہلا باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی جماعت، حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة إلى آخر الحديث۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو نصف رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، یعنی پوری رات کے بجائے آدھی رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن صلی العشاء، اور کسی نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر لیں، اس کے لیے ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، تو پوری رات عبادت کا ثواب ہے، اور یہ ثواب فضلی ثواب ہے، یعنی ایک ہوتا ہے اصلی ثواب، ایک ہوتا ہے فضلی ثواب۔ یعنی تہجد کا جو ثواب ہے، اگر کوئی بندہ ساتھ تہجد بھی پڑھ لے تو اس کا تہجد کا اپنا اصلی ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ یہ پوری رات جاگ کر نماز پڑھنے کا جو فضلی ثواب ہے، یعنی فضیلت اور انعامی ثواب، یہ بھی اس کو ملے گا۔ تو ثواب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اصلی ثواب اور ایک فضلی ثواب۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو تہجد کو چھوڑ دینا یہ لازمی آتا ہے کہ چلو اب تہجد کی ضرورت نہیں ہے، بس عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لو، بیچ میں تہجد کی اب کبھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پوری رات ثواب تو مل گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فضلی ثواب ہے پوری رات عبادت کا۔ اگر آپ اس کے اندر اصلی طور پر عبادت بھی کرتے ہو تو وہ اصلی ثواب اپنی جگہ پر ہوگا، یہ ساتھ فضلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الگ سے ہوگا۔ اس باب کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، حضرت انس، عمارہ بن ربیبہ، جندب، ابی بن کعب، ابی موسیٰ اشعری اور بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ اس نسخے کے اندر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں الصلاۃ فرادا یہ بھی ہے، بعد قولہ الصلاۃ فرادا، وسلمان الناجی بصری یقال سلمان بن اسود اور المتوکل اسمہ علی ابن، اس سے پہلے سبق میں جو حدیث گزری تھی الصلاۃ فرادا، یہ اس کے بعد فرماتے ہیں وسلمان الناجی بصری و یقال سلمان بن اسود، یہ الفاظ ادھر موجود ہوں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عثمان رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح، وقد روی هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابی عمرة عن عثمان رضی اللہ عنہ موقوفا، یہی روایت جو فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمرہ، اور انہوں نے آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، موقوف ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ اس میں قال رسول اللہ نہیں ہے۔ وروی من غیر وجہ عن سفیان مرفوعا، اور بہت سے طرق سے حضرت عثمان سے مرفوع بھی یہ روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یہ اس طور پر بھی یہ روایت ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن ابي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اس کی حفاظت اور ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے عہد اور جو ذمہ داری ہے اس کو مت توڑو اور اس کے اندر نقض مت لگاؤ، فلا تغفر اللہ، رکھنا مت ڈالو،
اور اس کے اندر نقص مت لگاؤ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں. یعنی اگر آپ صبح کی نماز کو نہیں پڑھو گے تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر آپ نے رکھنا ڈال دیا. تغفر اللہ یہ اس کا معنی آگے آ رہا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہو. وبه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري عن اسماعيل الكحالي عن عبد الله بن اوس الخزاعي عن بريدة الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. هذا حديث غريب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجئے چلنے والوں کو اندھیروں میں. کدھر چلنے والے؟ مساجد کی طرف. کس چیز کی خوشخبری سنا دو؟ کامل نور کی. قیامت کے دن ان کے لیے قیامت کے دن کامل نور ہوگا. یہ حدیث غریب ہے اور احمد محمد شاکر کے نسخے میں فی ذمتی ہی کا جو لفظ ہے اس کے بعد حدیث حسن صحیح ان کا اضافہ بھی موجود ہے. اگلا باب ہم دیکھتے ہیں باب ما جاء فی فضل الصف الاول. پہلی صف کی فضیلت کا بیان ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین اور فضیلت والی جو صفیں ہیں وہ سب سے پہلی صف ہے امام کے ساتھ جڑی ہوئی، اور سب سے بری صف جو ہے یا کم درجے یا فضیلت والی جو صف ہے وہ آخری صف ہوتی ہے. اور عورتوں کی جو سب سے بہترین اور فضیلت والی جو صف ہے وہ سب سے آخری اور پیچھے والی صف ہوتی ہے، اور جو ان کی سب سے بری صف ہوتی ہے وہ سب سے پہلی صف ہوتی ہے. وجہ بالکل واضح ہے کہ مردوں کی سب سے پہلی صف ہوگی تو وہ اگر عورتیں اس جماعت میں شریک ہے تو وہ عورتوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، تو اس لیے وہ سب سے اچھی صف ہوگی. اور سب سے آخر میں اگر وہ ہوں گے عورتیں ان سے آگے ہوں گی تو نماز میں ان کو خیالات آئیں گے، اس لیے وہ سب سے بری صفیں ہیں. اور دوسرا بھی کہ سستی کی وجہ سے اگر وہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں تو یہ بھی ان کی کوئی زیادہ فضیلت والی صف نہیں ہے. سب سے آخری صف عورتوں کی سب سے فضیلت والی صف یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں رہیں تاکہ ان کے اوپر مردوں کی نظر نہ پڑے. اور اس باب میں حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حضرت ابی، حضرت عائشہ، حضرت ارباز بن ساریہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم کی روایات موجود ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن اور صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يستغفر للصف الاول ثلاثا وللثاني مرة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، بخشش کی دعا فرمایا کرتے تھے، اور دوسری نمبر والی صف کے لیے 1 مرتبہ فرمایا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے جو آخر میں آنے والے لوگ ہوں گے تو اس کے لیے پھر دعا نہیں فرماتے ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسجد کے اندر اگر کوئی 45 صفیں ہیں تو بس صرف پہلی 2 صفوں والے فضیلت والے ہوں گے، اور پچھلے ایک ہی مرتبہ جب صفیں بنی تو وہ 45 صفیں بن گئیں اور سارے لوگ مسجد میں اس وقت موجود تھے تو ان کے لیے دعا نہیں ہوگی. نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں تاخیر سے آتے ہیں اور پھر آخری صف میں کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ مراد ہیں کہ ان کو وہ چونکہ تاخیر سے آئے ہیں تو وہ دعا میں شریک نہیں ہوں گے. باقی جو ادھر ہی موجود تھے اور ساری صفیں ہی مثال کے طور پر وہ اتنی ہی بنی ہیں اور سارے لوگ ادھر موجود تھے تو وہ سارے اس فضیلت کے مستحق ہوں گے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان الناس يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. حدیث کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بے شک لوگ یہ جان لیتے کہ اذان دینے کا ثواب کتنا ہے اور پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، اور پھر وہ ثم لم یجدوا، پھر وہ اس طرح نہ آتے مگر ان یستہموا علیہ، پہلے تو وہ جھگڑا کرتے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے پھر قرآن اندازی کرتے کہ میں سب سے پہلے اذان دوں یا میں اس پہلی صف میں آ جاؤں، تو اس کے لیے قرآن اندازی کرتے اور تاکہ جھگڑا نہ ہو اور کس نے اس پہلی صف میں جانا ہے. تو یہ قرآن اندازی بھی اگر کرنی ہوتی نا تو لستہموا علیہ، تو وہ قرآن اندازی کر لیتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 3 قسم کے علم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یعنی علم الیقین. تو علم الیقین تو ہر مسلمان کو ہے کہ پہلی صف کی فضیلت ہے، اذان دینے کی فضیلت ہے. یہاں مراد ہے کہ عین الیقین ہو جائے، یعنی آنکھوں سے اس ثواب کو دیکھ لیں، یا حق الیقین یعنی دل بھی اس کو دل سے تصدیق بھی ہو جائے، اور
دل بھی اس کو قبول کر لے جب حق، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو عین الحقین یقین یا حق الیقین یہاں مراد ہے کہ جب اس کا ان کو پتہ چل جائے تو پھر یہ لڑائی کرنے لگ جائیں، جھگڑنے لگ جائیں اذان دینے کے اوپر اور پہلی صف میں بیٹھنے کے اوپر، اور پھر اگر قرآن اندازی کرنی ہو تو قرآن اندازی بھی کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسحاق بن موسیٰ انصاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس طریقے سے حدثنا مان قال حدثنا مالک، اس میں تحویل ہے، وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ باب ما جاء في اقامة الصفوف، ہم تیسرا باب یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر مبارک سے نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا جو سینہ ہے وہ بقیہ لوگوں سے تھوڑا سا آگے کو نکلا ہوا ہے، صف کے اندر سے آگے کو نظر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بے ضرور تم صفوں کو درست اور برابر رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان یعنی تمہارے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا، تمہارے یعنی فطری طور پر تمہارے درمیان پھر مخالفت ہو جائے گی جب تم صفیں درست نہیں کرو گے۔ اس باب میں جابر بن سمرہ، برا، جابر بن عبداللہ، حضرت انس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن اور صحیح ہے، اور اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من تمام الصلاۃ اقامۃ الصفوف، نماز کی تکمیل میں صفوں کی درستگی ہے۔ اور وروی عن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یوکل رجلا باقامۃ الصفوف ولا یکبر حتى یخبر ان الصفوف قد استوت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک شخص مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ صفوں کو درست فرمائے، اور اس وقت تک آپ تکبیر تحریمہ نہیں فرماتے تھے جب تک ان کو یہ خبر نہ دی جائے کہ صفیں درست ہو چکی ہیں۔ وروی عن علی و عثمان رضی اللہ عنہما، حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہما کانا یتعاہدان ذالک ویقولان استووا، یعنی یہ باقاعدہ اس کا عہد لیتے تھے کہ صفیں درست ہو گئی ہیں یا نہیں، اور یہ فرمایا کرتے تھے استووا، صفیں درست کر لو۔ وکان علی رضی اللہ عنہ یقول تقدم یا فلان تأخر یا فلان، نام لے لے کر فرمایا کرتے تھے کہ اے تو ذرا پیچھے ہو جا، اے بھائی ذرا تو آگے ہو جا، آگے ہو جا، پیچھے ہو جا، یہ باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث باب کے راویوں کے حالات دیکھ لیجئے۔ بشر بن سری الافوہ بصری، اور مکہ کے اندر بھی آپ رہے ہیں۔ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں۔ عثمان بن حکیم سے مراد حکیم عثمان بن حکیم بن عباد بن حنیف الانصاری الاوسی ہیں، ابو صالح کی کنیت ہے۔ عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری النجاری المدنی۔ اور حدیث باب کے مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں تو تغفر اللہ، اغفر یغفر اغفار، اگر ہم مجرد میں غفر تو کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، حفظ تو ہو۔ جب اس کو ہم لے جاتے ہیں باب افعال، تو باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ اس کی ایک خاصیت ہے ازالہ، تو یہاں پہ اغفرت کا معنی پھر ہو جائے گا توڑ دینا، ازلت خفارتہ، جیسے کہ اشکیت کا معنی ہوتا ہے ازلت شکایتہ۔ اور بشر المشائین، یہ خطاب عام ہے اور اس سے بعینہ ہی کوئی امر واحد نہیں ہے۔ اور فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، معارف السنن کے اندر بھی اس کے جو معنی اور مفاہیم ہے یہ ذکر کر دیے گئے۔ عشاء اور فجر کے لیے مسجد جانے کی فضیلت یہ معارف السنن کے اندر یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس عبارت کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ اس سلائیڈ کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، یعنی عقیدہ کا جو درس ہے کہ حقیقی کارساز اور مؤثر ذات صرف اللہ کی ہے، ظاہری اسباب محض جو ہے وہ پردہ ہیں۔ معارف السنن کی یہ عبارت کا خلاصہ ہے۔ سخت وعید ہے کہ فجر کے نمازی کو تکلیف دینا اور اللہ کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے، یعنی فجر کی نماز کے لیے جانے والے کو تکلیف دینا یا خود فجر کی نماز نہ پڑھنا، دونوں اس سے مراد ہیں۔ عظیم اجر اور فضائل ہیں کہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے۔ ثواب کی حکمت ہے کہ اس اجر میں فرض کا ثواب، اصل ثواب اور جماعت کا اضافی فضل دونوں شامل ہیں۔ پوری رات کے قیام کا ثواب یہ بھی اس میں شامل ہے۔ صف اول کی تعیین اور فضیلت معارف السنن کی اس عبارت کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں۔
اور ساتھ یہ عبارت بھی کہ شرھا کا کیا مطلب ہے، المراد بشر الصفوف فی الرجال والنساء اقلھا ثوابا وفضلا، یعنی ثواب کم ہے، شرھا کا مراد کوئی بری نہیں ہے بلکہ ثواب کا، یہاں پہ قرآن اندازی کے حوالے سے تفصیل تھی۔ تو یہ ہے وہ پوری تفصیل جو معرف السنن کی اس عبارت سے لی گئی ہے کہ صفوں کی ترتیب اور خواتین کے احکام ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ خواتین کی صفیں ہوں گی اور خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی صفیں کس طرح سے ہوں گی، یہ پوری ترتیب سے شوافے کا بھی اور بقیہ ائمہ کے بھی مسالے کو یہاں پہ ذکر کر دیا گیا، آپ اس کو تفصیل سے دیکھ لیجئے۔ صفوں کی درستگی اور اہمیت کے حوالے سے معرف السنن کی اس عبارت میں ہے کہ تسویۃ الصفوف علی ذمۃ الامام، اور در مختار کی یہاں پہ عبارت کو بھی لے کر آئے ہیں، اور یہاں آپ اس عبارت کو دیکھنے کے بعد اس کا خلاصہ آپ اگلی جو ہماری سلائیڈ ہوگی اس سے آپ دیکھیں گے، اور یہاں پہ ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا جو حقیقی اور مجازی مفہوم ہے اس کو ایک تصویر سے بھی واضح کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی تفصیل لکھ دی گئی ہے۔ غلط فہمی، یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ طریقہ غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ٹخنے کو ٹخنے سے ملانے کا اور کندھے کو کندھے سے ملانے کا مطلب یہ کہ بالکل سیدھ میں آ جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ نیچے جو ہے نا انگلیوں کو انگلیوں کے ساتھ ملا رہے ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور حصہ اول یعنی صفوں کی درستگی اور حکم اور اہمیت امام کی ذمہ داری ہے۔ فقہی حکم یہ کہ جمہور اور شاذ قول ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک صف سیدھی کرنا سنت یا واجب ہے، لیکن اس کے ترک سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ابن حزم ظاہری کا جو قول ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ ایک شاذ اور غیر معتبر قول ہے۔ نماز کی حقیقت سے تعلق وہ ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے حسن اور کمال سے تعلق رکھتا ہے، یہ نمازی کی ماہیت یا کوئی داخلی رکن نہیں ہے جس کے بغیر نماز نہ ہو۔ فقہی اصول اور جہد کا منکف ہونا، اگر صف بندی کو واجب بھی نہ مانا جائے، یعنی واجب بھی مانا جائے، تب بھی اس کا ترک نماز کو باطل نہیں، کیونکہ یہ نماز کے اصل افعال سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، البتہ ترک واجب کی وجہ سے نماز میں کراہت آئے گی۔ وہ فی الباب کے تحت آنے والی روایات کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کے الفاظ آپ نوٹ فرما لیں۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو شیخین نے ذکر کیا اور الفاظ یہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد نے ذکر کیا ہے، عمارہ بن ربیبہ کی روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، جندب کی روایت کو بھی امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی امام احمد نے، ابو داؤد نے، نسائی نے اور ابن خزیمہ نے ذکر کیا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی شیخین نے ذکر کیا، اور ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی ابو داؤد اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ جو روایات ہیں ان کو بھی آپ نے ایک نظر دیکھ لیں اور ان کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ فوائد اور حکمتیں ہیں یہاں پر کہ قیامت کے دن نور ہے، عشاء اور فجر کا ثواب ہے، صفوں کی درستگی میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، بہترین صفوں کا تعین ہے۔ تو عصری تطبیقات کو بھی آپ ایک نظر یہاں پہ دیکھ لیں کہ صفوں کی درستگی میں حکمت یہ ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم مسلمانوں میں نظم و ضبط اور تنظیمی یکجہتی کا درس دیتا ہے۔ فجر و عشاء کا جو اجر ہے کہ جدید سہولیات کے باوجود فجر و عشاء کے لیے مسجد جانے کی مشقت کا اجر یاد رکھنا ہمیں چاہیے۔ بقیہ آپ دیکھ لیجئے۔ سبق سے متعلق یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں اور سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 82 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔